السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، سید نظام الدین چشتی آپ کے پاس اپنے پروگرام میرے دل میرے مسافر کے ساتھ حاضر ہے. ہم آج یہاں پر محترم خوشحال خان صاحب کے دعوت پر منشن کے گرد و نواح میں موجود ہیں اور ان کی محبت کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں منقولات کا پروگرام لے کے، تاکہ خوشحال خان صاحب سے ملاقات بھی ہو سکے. خوشحال خان صاحب کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم ان کے زبانی آج ان سے متعلق باتیں سنیں گے اور ان کے خیالات جو پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں ہیں وہ ہم جانیں گے اور ان کی ماضی کی باتیں بھی کریں گے. تو رہیے ہمارے ساتھ منقولات کے پروگرام کے ساتھ میرے دل میرے مسافر. تو جناب خوشحال خان صاحب، خوش آمدید منقولات کے پروگرام میں. کچھ آپ اپنا تعارف کرائیے. آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ جرمنی میں ہیں اور کس طرح سے آپ تشریف لائے، کہاں سے آپ کا پاکستان سے تعلق ہے؟ ویسے تو سب لوگ سب یہ جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے منقولات کے نئے ناظرین کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہو. جی السلام علیکم جناب، آپ کا بہت شکریہ. نظام الدین چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ، تو ماشاءاللہ جیسے پہلے بھی آپ کے ساتھ تعلق ہے، تو آج آپ ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے ہیں. تو جس سلسلے میں بھی آپ آئے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ ویلکم کرتا ہوں. یہ میری شاپ بھی ہے یہاں پہ ہماری ورکنگ بھی ہے یہاں پہ. میں رہتا بھی ہوں میونخ میں. میں تقریباً پچھلے 35 سال سے میونخ میں ہوں، اور میں نے یہاں پہ جرمن وائف سے شادی کی ہے، اور جو مسلمان ہوئی ہیں میرے لیے، اور وہ اسلام میں ہیں، اسلام کے دائرے میں ہیں، اور بچے ماشاءاللہ اس میں سے 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے میرا. جو 3 بیٹیاں ان کی شادی کر چکا ہوں میں ماشاءاللہ. میرے پاس میری چھوٹی چھوٹی دوتریاں بھی ہیں 3. اور اس طرح سے کافی ہمارا سلسلہ یہاں چل رہا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے جو اپنا رہنے کا سسٹم بنایا ہوا ہے یہاں پہ میونخ میں، کیونکہ جہاں پہ جب بندہ رہے تو اسی ملک کے قانون کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تمام لوگوں سے جو ہم نے اسی سلسلے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جیسے پہلے بھی کہ ہم نے ڈچ پاکستانی کلچر فرائن جو ہے نا، اس سلسلے میں ہم نے یہاں بنائی ہوئی ہے، جس کو ٹائٹل دیا ہوا ہے اس کا جامع مسجد صوفیہ کا. تو وہاں پہ ماشاءاللہ باقاعدگی سے ہماری نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے جناب قاری محمد اشرف صاحب موجود ہیں. تو جمعے کی نماز باقاعدگی سے ہوتی ہے، باقاعدہ ہر محافل ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے ہمارا لائف بھی گئی ہے پورے فیس بک پر بھی. تو ہم نے فرینکفورٹ سے جناب علامہ عبداللطیف چشتی صاحب الحضری کو بلایا ہوا تھا. سنڈے والے دن وہ آئے تھے ہمارے پروگرام پہ، اتوار والے دن، اور ماشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد کا پروگرام ہوا. اور بہت ماشاءاللہ کافی ذوق و شوق سے لوگوں نے محرم کے بارے میں یہ پروگرام تھا، کیونکہ شہادت کربلا جو ہم یہ واقعہ جو ہم اس کو ساری زندگی بھول نہیں سکتے، یہ ہماری زندگی میں پورا رول پلے کرتا ہے. اور بچوں کے لیے یہ ایک سبق ہے، کیونکہ ہماری یہاں کی جو نئی ینگ جنریشن جو آ رہی ہے ان کو بتانے کے لیے ہمیں مست یہ پروگرام کرنے ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ میرا مطلب کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو بچوں کو کون بتائے گا. یہ واقعات جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. آج جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے منقولات پروگرام جو ہے جس طرح موجود ہے، آپ ماشاءاللہ گاہے بگاہے ہر جگہ پہ کچھ دوستوں سے انٹرویو کرتے ہیں، ان کے بھی خیالات لیتے ہیں. تو میں تو آپ کی اس کوشش کو بہت اپریشیٹ کروں گا، اس لیے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں آج کل سوشل میڈیا کا زور ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہی ہم نے لوگوں کو اس پہ واضح کرنا ہے کہ ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ہم یہاں پہ کس طرح رہتے ہیں، کیا ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، کیا ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ابھی میں نے آپ کو بھی بتایا، انہوں نے جیسے پوچھا ہے کہ ہماری یہاں مسجد کے سلسلے میں بھی اور جو پرائیویٹ پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، ہم اس میں عید ملن پارٹی بھی رکھتے ہیں. لوگوں کی فیملی آپس میں تعلق ملتا ہے، اور سب مل کے جب گیدرنگ اکٹھی ہوتی ہے تو بچوں کو ایک دوسرے سے کھیلنے کھلنے کا موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے. یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ خوشحال خان صاحب جو ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے ان کی سوشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن میونخ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، صحیح ہے نا، وہ بہت بڑا شہر ہے، اور یورپ کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بہترین اور اعلیٰ منظم شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور میونخ مجھے جو ہے، میں نے پوری یورپ میں ہر جگہ گھما پھرا ہوں، لیکن میونخ اپنے ایک ڈیفرنٹ کریکٹر کی وجہ سے بالکل الگ سے پہچانا جاتا ہے.
لیکن میونخ کا ویدر بھی جو ہے وہ باقی جرمنی کے ویدر سے مختلف ہے. تو یہاں پہ کیا زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے یا گرمی زیادہ پڑتی ہے یا کیسا معتدل ویدر ہے, کیسا آپ جانتے ہیں اس کو؟ میونک کا جو ویدر ہے نا, یہاں پہ جو سمر آپ کو ملے گا تقریباً 2-3 ماہ ملے گا, زیادہ نہیں ملے گا. اچھا. تو کیونکہ یہ ہم ایک آسٹریلیا کے بارڈر کے نزدیک ہیں, جی ہاں جی ہاں جو سب سے یورپ کی جو اونچی چوٹی ہے نا, جی ہاں جی ہاں جس کو ہم سکش پس سے بولتے ہیں, جی ہاں وہ جی ہاں. یہاں میونک سے صرف 75 کلومیٹر ہے. جی ہاں جی ہاں. تو اس لیے جو پہاڑ ہیں ارد گرد, جو ان کی وجہ سے ہمارے یہاں موسم بڑی جلدی چینج ہو جاتا ہے. برف بھی سب سے پہلے آتی ہے یہاں جی پہ, ہاں جی ہاں. اور یہ موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے, اور موسم میرا مطلب اس کو بندہ انجوائے کر سکتا ہے بغیر جیکٹس کے بھی. تقریباً مڈل اکتوبر تک چلتا ہے ایسے. اچھا. تو شام کے ٹائم پہ خنکی ہو جاتی ہے. جی ہاں جی ہاں. تو لیکن دن کے ٹائم پہ ماشاء اللہ ویدر بہت اچھا رہتا ہے, ایکول ویدر ہوتا ہے تقریباً. اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم خوشحال خان صاحب کی ایک بڑی دکان ہے ان کی, پیچھے ہمارے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس کے سامنے بیٹھے ہوئے. اس وقت جو ہے ہم مغرب کا تقریباً وقت ہونے والا ہے, اور ایک ٹمپریچر میرا خیال ہے 10 سے نیچے ہی لگ رہا ہے, تقریباً 10-12 گراڈ. 12 گراڈ ہوگا ٹمپریچر, اور تھوڑی سی خنکی سی ہے, لیکن بڑا خوبصورت ویدر ہے. اور میونخ کے جو ہے وہ پہاڑی کے دامن میں آباد ہے, جی, اور پہاڑی کے اس طرف جو ہے وینیڈک ہے. جی. تو اگر وہاں سے بادل اڑتے ہیں وینیڈک سے, تو وہ میونخ میں آ کے برستے ہیں. تو اس لیے بہت خوبصورت, یہاں پہ گرمی زیادہ نہیں پڑتی. گرمی زیادہ نہیں پڑتی. اور جو ہے یہاں پہ جو ہے ٹھنڈک بھی چلتی رہتی ہے. لیکن میونخ کا جو لوگ ہیں وہ بایرن کے مقابلے میں بڑے فرینڈلی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بایرن کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ کنزرویٹیو لوگ ہیں, لیکن میونخ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگ یہ باہر کے لوگ جو ہے نا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کنزرویٹیو ہیں. ہاں. اس لیے یہ بائرن جو ہے نا, بواریا جس کو ہم بولتے ہیں, جی ہاں یہ جی. جیسے پاکستان کا پنجاب ہے نا, جی ہاں جی یہ پنجاب ہے. ہاں ہاں. یہاں کے زبان کا ڈائیلاگ بھی ہو رہا ہے جی ہاں جی. پورے ملک سے, کیونکہ یہ ایک کیونک رائش, ایک ہاں. کنگ کی اسٹیٹ ہے. اچھا. یہ جرمن والے کہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ہیں, جرمنی اسٹیٹ نہیں ہے جی ہمارا. ہاں جی ہاں جی. جرمنی میں یہ نہیں شامل ہو, جرمنی اس میں شامل ہوا ہے. جی ہاں جی ہاں جی. تو اس لیے یہ جو اسٹیٹ ہے, اس اسٹیٹ کا ایک اپنا مورال ہے, اپنا اس کا جو ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور اچھے کریکٹر کے لوگ ہیں. جرمن لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وفاداری اور ان کا جھوٹ بولنا, اور یہ ایک دوسرے کو چکر دینے سے گھبراتے ہیں. جو ایک دفعہ ان کو چکر دیتا ہے نا, یا ان سے جھوٹ بولتا ہے, تو وہ ان کے لیے ایک قسم کا بالکل سائڈ پہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہے. اس لیے یہ ہر وقت اس چیز کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا مطلب کہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں. آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اپنے ہمارے مسلمان ہونے کے سائڈ پہ بھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کنزرویٹیو ہیں, لیکن کنزرویٹیو ہوں گے, لیکن یہ ٹولرنس جو ان میں ہے وہ ہمارے اپنے پاکستان میں بھی کئی جگہ کم ملتا ہے, کم ملتی ہے, کیونکہ ہمیں یہاں پہ عبادت گاہ بنانے کا موقع دیا گیا ہے. صحیح بات. ہم اپنی عبادت کرتے ہیں, ہم بالکل میرا مطلب اپنے حساب سے آتے جاتے ہیں, رہتے ہیں, کوئی ایسی مشکل نہیں. میں اپنے پاکستانی کپڑوں میں, میرے بچے اپنے پاکستانی کپڑوں میں جاتے ہیں, پھرتے ہیں, شاپ میں جاتے ہیں, سب جگہ جاتے ہیں. لیکن ہاں ٹھیک ہے, اپنے اپنے لوگوں کا جو عوام ہوتی ہے ان کا تھوڑا سا نظریہ اور ہوتا ہے, لیکن اس نظریے کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. صرف اس کو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بویریا یا بایرن, جسے ہم جرمن میں بایرن کہتے ہیں, انگلش میں بویریا کہتے ہیں, اس وقت جرمنی کی سب سے امیر ترین اسٹیٹس میں شمار ہوتا ہے. اور یہاں کے جو منسٹر پریزیڈنٹ ہیں مارکوس زوڈا صاحب, انہوں نے کرونا کے زمانے میں بہت زیادہ لوگوں کو آسانیاں فراہم کری, اور یہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے پورے یورپ میں مفت کرونا کا جو ٹیسٹ ہے اس کا اطلاق کیا. اور یہ ایک بڑی اچھی سوشل اسٹیٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ میونخ ایک بہت مہنگا شہر بھی ہے. یس, میونخ جو ہے کافی ایکسپینسو ہے, کافی مہنگا شہر ہے. یہ اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ سٹی میں تو مکان اگر ڈھونڈنا ہو 2 کمرے کا بھی, تو آپ کو 2-2.5 ہزار کے قریب ملتا ہے جا کے. تو جیسے کہ نظام الدین صاحب یہاں بھی آئے ہوئے بھی ہیں, ان کو بھی پتہ ہے اس چیز کا. تو میونخ اسٹیٹ جو ہے, یہاں کے جو ہمارے منسٹر پریزیڈنٹ ہیں مارکوس زوڈا, انہوں نے کرونا کے بارے میں اتنے اچھے اقدامات کیے ہیں. سب سے پہلے جرمنی میں انہوں نے پورے یہ اقدامات ٹھیک کیے, اور انہوں نے اپنی عوام کی بالکل مکمل ہیلپ کی ہے. اور پورے یورپ میں سب سے فرسٹ اسٹیٹ ہے جس نے کہ یہاں پہ کوسٹن لاس, ایک بغیر کسی پرائز کے, بغیر کسی قیمت کے کرونا کا ٹیسٹ جو ہے اس کو لگایا گیا لوگوں کے اوپر. اور وہ ٹیسٹ لوگوں کے لیے ضروری بھی تھا اور فرائی بھی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے مست کروانا ہے, لیکن انہوں نے اس چیز کا آپشن دیا تھا کہ آپ باہر چھٹیاں منا کے آتے ہیں تو کم از کم آپ ٹیسٹ کروائیں. اس ٹیسٹ کے چکر میں بھی میرا مطلب کافی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میونخ شہر ہے, یہ ہمارے علامہ اقبال صاحب کی سٹی ہے.
جی ہاں جی ہاں جی، اگر آپ میرا مطلب یہاں پہ آئیں تو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ پارک پلیس میں ان کی باقاعدہ شیلڈ لگی ہوئی ہے وہاں پہ کل جو علامہ صاحب آئے تھے چشتی صاحب ان کو بھی دکھایا تھا میں نے. جو یونیورسٹی ہے میونخ کی, یہ سب سے مشہور یونیورسٹی ہیں یہاں پہ, ایک ٹے او ایم ہے اور ایل او ایم ہے, دونوں یونیورسٹیاں ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں ورلڈ میں آتی ہیں یہ. اور پاکستان سے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بلیو کارڈ جو اس گورنمنٹ نے متعارف کرایا ہوا اس کے سلسلے میں یہاں آتے ہیں, جاب بھی کرتے ہیں اور میرا اپنے آپ کو سیکھتے بھی ہیں, اپنی فیملیز کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں, فیملیز بھی یہاں رہتی ہیں. اسی لیے مختلف قسم کی تنظیمیں جو یہاں بنی ہوئی ہیں, کلچرل پروگرام بھی ہوتے ہیں, اپنا کلچر بھی پیش کیا جاتا ہے. اور باقاعدہ اس گورنمنٹ نے ہمیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا ٹولرنس کی یہ بات ہے, انہوں نے یہ بولا ہے کہ آپ بجائے اس کے نیچے کیلر میں نیچے کمروں میں یا پیچھے چھپ کے خوف میں اپنی عبادت گاہ مت بنائیں, آپ روڈ پہ آئیں, سامنے آئیں, اپنی عبادت گاہ لے کے اپنی عبادت گاہ سامنے آ کے کریں. لیکن جس طرح ان کے قانون ہے لیکن ان کو فالو کرنا ہمارا حق بنتا ہے اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے. جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں ان کے مطابق ہم اپنا سب کام کرتے ہیں, اور مسجد میں بھی باقاعدہ ہم عبادت کرتے ہیں. پاکستان میں جیسے مسجدوں میں بند کر دیا گیا تھا یا کنٹرول تھا, لیکن یہاں پہ انہوں نے اوپن کیا ہمارے لیے, لیکن انہوں نے کہا لمٹ میں اپنی میں رہو, لمٹ میں رہ کے ہم ماشاءاللہ اپنا پروگرام. تو یہاں پہ خوشحال صاحب کتنے لوگ یہاں پر پاکستانی جو ہے وہ یہاں پہ آباد ہیں میونخ میں, اندازاً آپ کو کیا اندازاً ہمارے حساب سے جو نئی پود آئی ہے, نئی جنریشن آئی ہے, اس کے حساب سے ہم تقریباً 5 سے 6 ہزار لوگ ہیں یہاں, لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں, مختلف گرد و نواح میں. تو یہ جو ورکنگ کرتے ہیں, جو کمپیوٹر فرموں میں ہیں, جو دوسری آئی ٹی فرموں میں ہیں, ان کی فیملیاں ینگ جنریشن فیملیاں ہیں, تو وہ میرا ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہے. جیسے کہ انہوں نے اپنی تنظیم بنائی ہوئی ہے, جب وہ پروگرام کرتے ہیں دعوت سب کو ہی دیتے ہیں ہم, جس نے بھی جانا ہو وہاں جا سکتا ہے, اور گیدرنگ ہوتی ہے, اس گیدرنگ میں سب کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے. اور پاکستان کراچی سے لے کے بلوچستان سے لے کے پشاور تک, فرنٹیئر سے لے کے وہاں تک لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں, اور آپس میں ہم یہاں پہ ایک پاکستانی ہونے کا اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ کہ یہاں پہ ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ تو بلوچی ہے, تو سندھی ہے, تو پنجابی ہے. یہاں پہ ون پاکستانی شو کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو سب, کیونکہ پاکستان کا ایک ہی جھنڈا ہے, اسی جھنڈے کے نیچے ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں. کوئی بھی پاکستان کے بارے میں انڈیا کے خلاف بھی اگر کوئی احتجاج بھی ہو, اس احتجاج میں ماشاءاللہ پاکستانی پیش ہوتے ہیں, اور اپنا جو گورنمنٹ نے ہمیں الاؤڈ کیا ہوتا ہے اس میں پیش کرتے ہیں. اس میں پچھلے دنوں آپ نے کشمیر کے سلسلے میں بھی بہت بڑا احتجاج کا انتظام کیا تھا یہاں پہ. جی 15 اگست کو جو اپنا پہلے تو 2 ہفتے پہلے جو تھا یہاں میونخ میں اعلان کیا گیا تھا, اے یو جو ہیں اس کے پریزیڈنٹ جناب انصر بٹ صاحب, وہ آئے تھے فرینکفرٹ سے بھی, ان کے ساتھ بھی کچھ دوست تھے, ہمارے بھی یہاں سے دوست اکٹھے ہوئے تھے. ہم نے آزاد کشمیر کے بارے میں, ہیومن رائٹس کے بارے میں, مینشن رائٹس کے بارے میں جو ہم نے لوگوں کو بتایا اور اس کے بارے میں اجاگر کرنے کی کوشش کی, تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں. اس کو جرمن میں بھی اسپیچ کی گئی اور اس کو اردو میں بھی, انگلش میں بھی, سب دوستوں نے اپنی بھرپور اس میں مظاہرے میں شرکت کی. تو اس لیے ہم ماشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر ایکٹیویٹی جو ہے اس کو مکمل طور میں ہم شیئر کریں. تو باقی جو پاکستانی جرمنی میں یا یورپ میں ہیں, ان سے آپ کا کیسا رابطہ ہے؟ جاتے ہیں آپ, ان سے ملتے ہیں, یا کوئی آپ کو کسی تنظیم سے کوئی تعلق ہے اس کے سلسلے میں کچھ آپ؟ جی ہماری تنظیم جو ہے, ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ ڈچ پاکستانی سے جرمن پاکستانی سے ویلفیئر سوسائٹی, اس میں ڈائلاگ سسٹم بھی ہے, اور اس میں تقریباً یورپ میں اللہ کی مہربانی سے تقریباً میری ہر یورپ کے سٹی میں انٹری ہے, ہر جگہ پہ میں ہو کے آیا ہوں, سوئٹزرلینڈ سے, بیلجیم, ناروے, انگلینڈ اور آسٹریلیا میں بھی, دوسرے کنٹریوں میں بھی, جہاں پہ بھی ہمارے میلاد النبی کے پروگرام ہوتے ہیں, محرم کے پروگرام ہوتے ہیں, ہر پروگرام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنا پارٹیسپیٹ کیا جائے اور اس میں شامل ہوا جائے, تاکہ ہماری یورپ کی جو لیول پہ جو چیزیں ہیں ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے ایک دوسرے سے. جب ہم آپس میں چینجنگ کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کو کتنی آزادی ہے اور ہم کو کتنی آزادی. یہ سب کچھ پھر یورپ میں اسی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھلنے کا موقع ملتا ہے, اور تمام لوگوں سے انشاءاللہ رکھتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کا ہر کنٹری میں, ہر سٹی میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے, اور سب دوست اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہر جگہ پہ میرا مطلب ہم اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہر بھی کوئی بھی فلاحی کام ہو, کسی قسم کا بھی ہو, اس سلسلے میں بھی ہم اپنے آپ کو پیش رکھتے ہیں. اور یہ جرمن ویلفیئر سوسائٹی کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ جہاں پہ جو لوگ جن کی ڈیتھ ہوتی ہے, پرانے قسم کے جو لوگ رہ رہے تھے, یہاں پہ ہماری مسجدیں نہیں تھیں, یہاں پہ عربیوں کی, ترکیوں کی, دوسروں کی تھی. جب 92 میں 93 میں ہم نے پہلی مسجد بنائی,
उस वक्त लोगों से पूछा भी पाकिस्तानी मस्जिद क्यों नहीं है, अच्छा तो फिर उस वक्त हमने वो मस्जिद खड़ी की। और उसके बाद वहाँ पे फिर वही फिरका वारियत जो पाकिस्तान में हवाबी और सुन्नी और ये, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये तो हमारे चलता आ रहा है, चलता रहता तो चलता ही रहता है, इसमें हम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में दूसरी फिर अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद भी बनी 2007 में, और वहाँ माशाल्लाह तमाम मुकम्मल जो अहले सुन्नत वल जमात के प्रोग्राम हैं, इस तरह के प्रोग्राम मुकम्मल वहाँ पे होते हैं, और ईद नमाज भी होती हैं और मुकम्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं। और हमने इस सिलसिले में इसी वेलफेयर सोसाइटी के नीचे एक डेथ कमेटी बनाई हुई है। अच्छी बात। डेथ कमेटी में जो है उसमें लोग अपना महीने का अपना बाइतराक देते हैं, चंदा देते हैं उसमें, तो अपने आप को उन्होंने रजिस्टर कराया हुआ है, जिनके लिए हमने ऑफ़र रखी हुई है। जो लोग यहाँ पे अजलाइन पे आए हुए हैं या हमारे ओवरसीज जो जिनका कोई भी नहीं होता, जिनको किसी मदद की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, डॉल्मेचरी की ज़रूरत है, तर्जमे की ज़रूरत है, उसमें मेरा बेटा माशाल्लाह सुलेमान खान 23 साल का है, वो तमाम स्कूलों में, तमाम ऑफिस में एयर नॉन क्लिश और सिर्फ राह उनकी डॉल्मेचरी करने जाता है और वो करके आता है यहाँ। और उनके तर्जमान स्कूलों में भी तर्जमान होता है, वहाँ पे भी जाता है। असील लागर जो बने हुए हैं उनमें भी उनको ज़रूरत पड़े तो उसको बुलाते हैं, जाते हैं, पुलिस के पास भी जाना पड़े तो जाता है। तो इस तरह के हम काम जो है करते हैं। और जिस तरह के आपको बताया है, इधर जर्मनी में रहने वाले 40-40, 50-50 साल से जो लोग थे वो बिल्कुल अकेले कोई रह रहे हैं। जब वो फौत होते हैं तो कमरों में पड़े रहते हैं, पता भी नहीं चलता। अभी पिछले ही दिनों में एक केस हमने किया, पिछले माह में। अच्छा। वो हमें एम्बेसी से, पाकिस्तानी कौंसलेट से टेलीफोन आया मुझे कि जी इस आदमी का पता करो, ये पड़ा हुआ है सर्द खाने में, उन्होंने कहा कि हम इसको जला देंगे अगर कोई न बंदा। तो उसके लिए हमने कोशिश की, और कोशिश करके हमने उसको बाकायदा यहाँ पे उसका जनाजा करवाया है। उस जनाजे में माशाल्लाह 60-70 लोग जमा थे। उसको बाकायदा मुसलमानी इलाके में कब्र दी गई है उसको, और उसका ख़र्चा हमने एम्बेसी ने मिलकर उठाया हमारे साथ, और सब ने इसी कोशिश में हम लगे रहते हैं। इसीलिए मेरा नंबर जो है खुशहाल खान का सब लोगों के लिए ओपन नंबर है मेरा, और 24 घंटे का मेरा टेलीफोन नंबर जो ऑन है। किसी को किसी वक्त भी किसी जगह पे मदद की ज़रूरत पड़े तो खुशहाल खान उनके लिए हमेशा हाजिर। बहुत खुश हुई। तो ये आप तो माशाल्लाह बहुत सोशल वर्किंग में भी बहुत ज़्यादा हैं और खिदमत खल्क भी कर रहे हैं यहाँ पे हर तरह के लोगों की, मुसलमानों की ख़ास तौर पर, जिसमें पाकिस्तानी शामिल हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी, यूरोप की पाकिस्तानी कम्युनिटी को? क्या हमारे प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा सबके लिए पैगाम यही होगा कि यूरोप में हो या हम जर्मनी में हो या हम पाकिस्तान में हो, क्योंकि हम यहाँ पे आके परदेसी हैं, गैर मुल्की हैं, ओवरसीयर्स हैं, तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ राब्ता जो है ना, राब्ता बहुत ज़रूरी है। जब राब्ता रखेंगे तो तल्लक बढ़ेगा, तो हमारी एक किस्म की गुज़र शाफ्त जो अंजुमन है उसको आपस में मिलने का मौका मिलेगा। उसमें हमारे जवान बच्चे जो यहाँ पे जवान हो रहे हैं, जो जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई है, आगे आ रही है, क्योंकि इन लोगों के मसाइल हैं हमारे बच्चों के। क्योंकि हम हमारे बच्चों को उठा के हम पाकिस्तान में शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकती। सही बात है। क्योंकि जब हम तल्लक ही तोड़ देते हैं, जब 10-10 साल के बाद जाते हैं कारोबार के सिलसिले में, यहाँ रोज़ी कमाने के चक्कर में हैं, लोगों के पास अमाउंट नहीं होती कि बच्चों को लेके जाएं, तो इसलिए सिलसिला जोड़ने में मुश्किल होती है। लेकिन आपस में जब हम गैदरिंग करेंगे, मिलेंगे, हमारे बच्चे जो आपस में मिलेंगे तो इनकी शादियां भी आपस में होती हैं, आपस में इनकी दोस्ती बढ़ती है, आपस में एक दूसरे को खेल लेने, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू हम और नज़दीक आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए मेरा पैगाम सबके लिए यही है कि आपस में इकट्ठे रहो और रब्ता करो एक दूसरे से, और ये मत सोचो यार मैं उससे रब्ता नहीं रखता हूँ, वो मैं उससे रब्ता नहीं रखता हूँ, ये गलत सोच है हमारी। हमें चाहिए कि जो हमारे अदारे यहाँ बने हुए हैं, खा वो म्यूनिख में है, खा वो कोबलस में है, डॉर्टमुंड है, फ्रैंकफर्ट है, कहीं पे भी है, स्टुटगार्ट है, हमें हर जगह पे इन अदारों से रब्ता रखना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, ये मोहम्मद खुशहाल खान साहब की बड़ी आफाकी सोच है, और ये इस सोच के तहत अपना खिदमात जो है तमाम लोगों को पेश भी कर रहे हैं। अगर मनकुलात के नाज़रीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम इनके साथ जो है, आप हमें बताइए, अपने कमेंट्स लिखिए हमारे प्रोग्राम के सिलसिले में, और हम इनके साथ अपना राब्ता जोड़ के रखेंगे। और खुशहाल खान साहब को यहाँ पे जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हम कुछ प्रोग्राम इनके साथ करेंगे, मस्जिद में भी कुछ प्रोग्राम आपकी अगर आप चाहेंगे तो इनके साथ हम करेंगे। आपकी कमेंट्स की हमारे को ज़रूरत है, और साथ रहिए हमारे साथ। हमारा मोटो है कि हम अच्छे लोगों को प्रोमोट करते हैं, और जो बासलाहियत पाकिस्तानी हैं उनको मनकुलात के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे फर्दर प्रोग्राम भी करेंगे मनकुलात के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हम जो काबिल ज़िक्र
جن کو پاکستان پہ فخر ہے اور پاکستان کو ان پر فخر ہے، ان لوگوں کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے پروموٹ کریں گے. ساتھ رہیے ہمارے ساتھ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خوشحال خان صاحب کا کہ انہوں نے مہربانی بہت آپ کا ٹائم بھی شکریہ آنے کا. اور میں ہر وقت اپنی عوام سے اپنے لوگوں سے یہ پیغام دوں گا کہ میں ان کی تجاویز کے لیے اوپن ہوں. اس میں مجھ میں کوئی کمی ہے یا کوئی تجویز ہے، کوئی تنقید ہے، کھلی تنقید کریں، کھلا اپنا پیغام دیں، تاکہ اسی طرح سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ آپ اپنے کمنٹس جو ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ لکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ رکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ رکھ سکتے ہیں، اور ہم وہ کمنٹس جو ہے خوشحال خان صاحب کے پاس پہنچا دیں گے. بہت بہت شکریہ. والسلام. سید نظام. السلام.